تاریخ کو سننے کا حوصلہ رکھیں، کیونکہ جس قسم کی جانبدار باعث تاریخ ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کو جب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپینینز تو ہو سکتے ہیں، مگر وہ ایکچول تاریخ نہیں ہوتی۔ جس شخصیت کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، انتہائی پولرائزنگ پرسنالٹی، وجہ اس کی یہ ہے کہ مغل تاریخ کے اندر یہ جو گریٹ مغل سے جب ان کا اینڈ ہوا ایمپرر اورنگزیب عالمگیر کے بعد، تو یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، یہ شاید لوگ یہ کہتے ہیں، مورخ یہ کہتے ہیں کہ وہیں سے سٹارٹ ہو گئی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ دو بھائیوں کا کانفلکٹ تھا۔ ایک تخت و تاج کی جنگ تھی، ایک بہت بڑی سلطنت، اس زمانے کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی کرسی کا حصول۔ ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں دارا شکوہ کی۔ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کے اوپر پچھلے 400 سال میں بہت زیادہ بات ہوئی، مگر بہت زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ریسرچ ہوئی اکیڈیمیا میں دارا شکوہ کے اوپر، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسا مسلمان شہزادہ جو نمازی بھی تھا، صوفی بھی تھا، اور شاید تلاش میں حق اور سچ کی اتنا ڈوب گیا کہ اس نے یہ سمجھا کہ مسلمان اور ہندو جو دو بڑے مذہب آج سے 400 سال پہلے اور آج بھی ہندوستان میں ہیں، وہ دونوں اصل میں ایک ہی روشنی کی پرچھائی ہیں، اور یہ جو اس کا کانسیپٹ تھا، یہ جو اس کے آئیڈیاز تھے، یہ شاید اس کنٹروورسی کی وجہ ہے جس کے اوپر ہم آج بھی بحث کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے اس کا بھائی تھا اورنگزیب عالمگیر۔ ایک بھائی نے تلوار اٹھائی اور ایک بھائی نے قلم اٹھایا، اور جو لڑائی دارا شکوہ ہار گیا تھا، وہ آج بھی ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری سیاست میں شاید آج بھی چل رہی ہے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ دارا شکوہ، شہزادہ دارا شکوہ، بورن 20 مارچ 1615 میں اجمیر میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین نن ادر دین شاہ جہاں، دا ایمپرر شاہ جہاں، اور اس کے بعد اس کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ممتاز محل۔ یہ نام تاج محل کی وجہ سے امورٹلائز ہو گئے ہیں پوری دنیا کی تاریخ میں۔ دارا شکوہ چونکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کا بڑا بیٹا تھا، تو شروع سے نیچرل ایئر ٹو دا مغل تھرون اس کو سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تمام شہزادوں کی طرح ٹیوٹرڈ بائی دا بیسٹ ٹیچرز ان دی ایمپائر، یعنی فارسی سیکھی، عربک سیکھی، فلسفی سیکھی، تاریخ اس کو بہت زیادہ سکھائی گئی، اور اس کے علاوہ تھیولوجی، کیونکہ مغل ایمپائر ظاہر مسلم ایمپائر تھی، اور اس کے بادشاہ جو تھے وہ دیور ڈیفینڈرز آف دا فیتھ، تو تھیولوجی، مسلم تھیولوجی اس کو سکھائی گئی۔ اور مغل ایمپائر کے اندر یہ جو آرٹ آف وار ہے، یہ شہزادوں کو سکھائی جاتی تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ دارا شکوہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ کیوریوسٹی اور نالج کی تلاش میں تھی، اور جنگ کے اوپر اس کا کوئی بہت زیادہ دھیان، رجحان نہیں تھا۔ جب وہ جوان ہونے لگا، اس زمانے میں جوان ویسے 12-13 سال کے نوجوان کو کہتے تھے، ٹین ایجر کو کہا کرتے تھے، تو وہ جو صوفی اس زمانے میں، جو صوفیہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے ہندوستان میں، ان کی بہت زیادہ قربت کی تلاش میں رہا۔ پرٹیکولرلی جو قادری صوفی آرڈر ہے اس کے ساتھ وہ منسلک رہا۔ اور میاں میر آف لاہور کے بارے میں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا شاید ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، تو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میاں میر اتنے بڑے صوفی تھے کہ جب گرو ارجن جی نے گولڈن ٹیمپل بنانے کا فیصلہ کیا امرتسر میں، تو میاں میر کو اس کی بنیادیں رکھنے کے لیے انوائٹ کیا گرو ارجن نے۔ لیٹر ملا شاہ بدخشی جو بہت بڑے صوفی تھے، ان کی بھی قربت حاصل رہی دارا کو۔ یہ جو بانڈ تھا ان دو بڑے اولیاء کرام کے ساتھ، یہ اس نے دارا کو ایک بہت ڈیواؤٹ مگر ایک ریڈیکلی اوپن شخص بنا دیا، اور اس کے لیے خدا کی جو روشنی تھی اس کو آپ ایک زبان کے اندر، ایک کمیونٹی کے اندر، ایک ریچول کے اندر آپ بند نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے جیسے دارا میچور ہوا تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک انٹیلیکچول شہزادہ، ایک تھنکر پرنس ہے، ایک واریر شاید وہ بہت اچھا نہیں ہے۔ اور تقریباً 12 یعنی 1 درجن سے زیادہ کتابیں اس نے لکھی۔ سفینۃ الاولیاء، ایک بایوگرافیکل ڈکشنری آف دا صوفی سینٹس آف انڈیا۔ اس کے علاوہ رسالہ حق نما جو ایک ٹریٹس ہے سچائی کے اوپر، اسپریچول
ترت کے اوپر. اس کے علاوہ مجمع البحرین اس کی جو سب سے مشہور کتاب ہے, اور اس کتاب میں یعنی میٹنگ آف دی ٹو اوشنز, جہاں پہ وہ اسلامک صوفیزم کو کمپیئر کرتا ہے, بلکہ پیرلل چلاتا ہے ہندو ویدانتا سے. سر اکبر جو اپانیشدز ہیں, جو ہندو سیکرڈ ٹیکسٹ ہیں, اس کو اس نے فارسی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا. اچھا, اب یہاں پہ کنٹروورسی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دارا کی جو تھیولوجی تھی وہ ایک طرح کا ریبیلین تھا اسلام کے خلاف. وہ ایکچولی اب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اس کی کتابوں کو پہ غور کرنے سے اور اس کی باتوں کو ریسرچ کرنے سے کہ وہ شاید ایک ایکسپینشن چاہتا تھا اسلام کے اندر. وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا, وہ علم بھی دیتا تھا, وہ روزے بھی رکھتا تھا, مگر وہ یوگیز کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا, پنڈتس کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا, فقیر جو اس زمانے کے تھے, صوفی تھے اس زمانے کے, ان کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ سچ ایک ہے, ٹروتھ از ون, مگر اس کے جو رستے ہیں وہ بہت سارے, یعنی سچائی تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پاتھ ہیں. دیکھیے, ہم آج کے زمانے میں جج ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو آج سے 400 سال پہلے رہتے تھے, 450 سال پہلے رہتے تھے. وہ زمانہ اور تھا. اس زمانے کے اندر یہ جو ہمارے آج کے آئیڈیاز ہیں سیکولرزم کے, مذہبی انتہا پسندی کے, وہ اس زمانے میں اس طرح سے نہیں تھے. بہرحال اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ تاریخ کو ہمیشہ ان بائسڈ طریقے سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ کی سوچ سے تاریخ تبدیل نہیں ہوتی. ایک ایمپائر جہاں پہ علماء پاورفل تھے, اور یہ صرف مغل ایمپائر کی بات نہیں, اگر آپ پوری اسلامک سویلائزیشن کے اندر دیکھیں تو جو تخت تھا, یعنی جو بادشاہ ہوا کرتا تھا, ایمپرر ہوا کرتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء تھے وہ ایکولی پاورفل ہوتے تھے. ایک ڈیفینڈر آف دی ایمپائر تھے اور ایک ڈیفینڈر آف دا فیتھ سمجھے جاتے تھے, جو آرتھوڈاکسی تھی. ایک لفظ انگریزی کے اندر آرتھوڈاکسی, اس کی بہت زیادہ کوشش میں نے کی کہ ٹرانسلیشن تلاش کروں اچھی اردو میں. اس کی کوئی اردو میں اچھی ٹرانسلیشن ہے نہیں, مگر آرتھوڈاکسی جو تھی اس زمانے میں وہ اوپر آ رہی تھی, اور دارا کے جو آئیڈیاز تھے اس کو اس زمانے میں بھی خطرناک یا ڈینجرس سمجھا جاتا تھا. جب شاہ جہاں زندہ تھا, جب وہ اپنی طاقت کی پیک پہ تھا, تو ظاہر دارا جو کہ بڑا بیٹا تھا, ایئر اپیرنٹ تھا, تو بڑے پرومیننٹ ٹائٹلز اس کو دیے گئے, رسپانسبلٹیز بھی اس کو دی گئی. وہ اس کو گروم کیا جا رہا تھا کہ وہ اگلا مغل بادشاہ ہوگا. اپنے باپ کے ساتھ, ایمپرر شاہ جہان کے ساتھ, وہ کرسی پہ تخت کے بالکل ساتھ بیٹھا کرتا تھا, سیریمنیز کو لیڈ کیا کرتا تھا, اور یہ جو حکومت چلانے کے طریقے ہیں, سٹیج کرافٹ, اس کو بھی وہ سیکھا کرتا تھا. اس کا جو چھوٹا بھائی تھا, دی الٹیمیٹلی ایمپرر اورنگزیب عالمگیر, ہی واز ڈفرینٹ. وہ ایک بیٹل ہارڈنڈ پرنس تھا. وہ دکن سلطنت کو ڈیفیٹ کیا اس نے. انفیکٹ اگر آپ پری اورنگزیب, اگر آپ مغل ایمپائر کا نقشہ دیکھیں, جو ساؤتھ انڈیا ہے, دکن کا علاقہ ہے, وہ مغل ایمپائر میں اورنگزیب عالمگیر نے اس کو ایڈ کیا. گورنر رہا اورنگزیب عالمگیر بہت سارے پروونسز کا, الائنسز, اور آرتھوڈاکسی جو تھی اس زمانے کی, جو کلیرکس تھے اس زمانے کی, جو ریلیجس آرتھوڈاکسی تھی, اس کے ساتھ الائنسز جو ہے وہ اس ٹائم میں, جب دارا سٹیج کرافٹ سیکھ رہا تھا اپنے باپ سے, تو اورنگزیب عالمگیر واز بلڈنگ الائنسز بائی دا مڈ 1650 یعنی 1650 کے آس پاس. مغل سکسیشن صرف بھائیوں کا مسئلہ نہیں تھا, وہ ایک اب کمپیٹنگ ویژنز بن گیا تھا. ویسے مغلوں کی تاریخ یہ رہی تھی کہ جب بادشاہ فوت ہوتا تھا, جب بادشاہ مرتا تھا, تو تمام بھائی آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹتے تھے, تاکہ الٹیمیٹلی جو تھرون آف مغل ایمپائر ہے, یا ہندوستان کا جو تخت ہے, وہ ان کے پاس چلے جائے. دارا کا ویژن یہ تھا کہ ایک پلورل ایمپائر. وہ یہ کہتا تھا کہ ڈائیورسٹی امبریس ہونی چاہیے, جو ہندوستان کی ڈائیورسٹی ہے. اورنگزیب عالمگیر کا جو ویژن تھا وہ ایک ڈسپلنڈ ایمپائر کا تھا, جو اسلامک آرتھوڈاکسی اور مارشل اسٹرینتھ یعنی فوجی طاقت کی وجہ سے کنٹرول ہو. 1657 میں یہ دونوں ویژن آپس میں ٹکرا گئے, چونکہ ایمپرر شاہ جہاں بیمار ہو گیا, انفیکٹ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ آ گیا, اور ایمپائر پلنجڈ انٹو کیوس. دارا چونکہ بڑا بیٹا تھا اور اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ ایئر اپیرنٹ ہے, اگلا بادشاہ ہے, مگر اورنگزیب عالمگیر along with
شجاع جو اس کا بھائی تھا مراد، اس نے دائر جنگ کا اعلان کر دیا دارا شکوہ کے خلاف، اور ڈیسائسو بیٹل فائٹ کیا گیا سمو گڑھ میں 1658۔ دارا کی جو آرمی تھی وہ لیس ڈسپلنڈ تھی، پورلی کمانڈڈ تھی۔ ظاہر ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی جو بیٹل ریڈینس تھی، اس کی جو بیٹل ٹیکٹکس تھی، وہ انپیرلل تھی اس ٹائم پہ ہندوستان کے اندر، مغل امپائر کے اندر۔ تو اس کی دارا کی آرمی کولیپس ہو گئی، اور دارا ہیڈ ٹو فلی ٹو ڈیلی ان ڈسگائز۔ اور جو اس زمانے کے جو نوبلز تھے، جو عالمگیر کو آلریڈی اپنا اوتھ آف ایلیجنس دے چکے تھے، انہوں نے بٹرے کیا دارا کو۔ فائنلی ہی واز ہنٹڈ ان پنجاب اینڈ سندھ، اور 1659 میں فائنلی دارا شکوہ کو کیپچر کر لیا گیا، پریڈڈ تھرو دلی ان ہیوملیشن۔ ایک کیچڑ میں لتا ہوا کمزور بیمار ہاتھی، اس کے اوپر دارا کو بٹھا دیا گیا، اور ہی واز موکڈ ایز اے ہیریٹک۔ اور اس کے اینیمیز جو تھے، دشمن جو تھے دارا کے، دے چارجڈ ہم ود اپوسٹسی، یعنی مرتد کے ہونے کا الزام لگایا گیا دارا پہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس نے چونکہ ہندوؤں کی کتابیں اور اس نے ٹرانسلیٹ کی ہیں، اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اسلام کا مرتد ہو گیا۔ اور جو ٹرائل تھا دارا کا، وہ ایک پولیٹیکل تھیٹر تھا۔ یہ پولیٹیکل تھیٹر ویسے ہمارے ہاں پولیٹیکل یہ جو ہمارے کیسز چلتے ہیں اس میں ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ تو دارا واز سینٹینس ٹو ڈیتھ 30 اگست 1659، 30 اگست 1659 دارا واز ایکسیکیوٹڈ۔ دارا کو مار دیا گیا، اور اس کا سر کاٹ کے تحفے کے طور پہ اس کے بھائی ایمپرر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہی باپ کو، یعنی ان دونوں کے باپ شاہ جہان دا پریویس ایمپرر آف مغل انڈیا کو آگرہ قلعے میں بھیج دیا، جہاں پہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہی باپ کو قید کیا ہوا تھا۔ یہ جو ہم نے آپ کو ابھی تک سٹوری سنائی ہے، میں پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ سے ہم نے لی ہے، اس میں جو فیکٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کہانی کو جب آپ پورا سن لیں گے تو فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ نے دارا شکوہ کے کیریکٹر کو اب آج کی نئی ریسرچ کی روشنی میں دیکھنا کیسے۔ فائنلی جی، اورنگزیب عالمگیر بیکیم دی مغل ایمپرر۔ جب اورنگزیب عالمگیر اسینڈیڈ ٹو دا تھرون، 50 سال تقریباً ان کا رین رہا۔ لارجسٹ مغل ایمپائر ایور، یعنی اورنگزیب عالمگیر کی جو ایمپائر تھی، مغل ایمپائر، اس وقت کی جتنے بھی اس سے پہلے مغل بادشاہ گزرے تھے اس سے بڑی ایمپائر تھی۔ کشمیر سے لے کے دکن تک پھیلی ہوئی تھی، اور انتہائی زیادہ پیسے والی طاقتور ایمپائر تھی۔ مگر اورنگزیب عالمگیر کی جو رین تھا، اس میں اینڈلیس وارز، یعنی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ریوائیول آف جزیہ ٹیکس، جو اسلامک ٹیکس ہے جو غیر مسلمز کے اوپر لگتا ہے، جو انتہائی کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے آج، اور اس کی وجہ سے ویلنائز کیا جاتا ہے ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کو، اور ایک شفٹ ٹورڈز اسٹرکٹر آرتھوڈاکسی۔ ظاہر ہے اورنگزیب عالمگیر خود جب تک حکومت میں رہا انتہائی پاورفل تھا۔ اس کی جو پالیسیز رہیں جنگوں کی، اس نے یہ جو مغل ایمپائر کی ٹریجری تھی، جو کہتے ہیں کہ زمانے میں 25% پوری دنیا کی جی ڈی پی انڈیا میں موجود تھی، اس کو ڈرین کر دیا۔ اس کے علاوہ جو بڑی بڑی برادریاں، طاقتور فورسز تھیں جو نان مسلمز تھے انڈیا کے اندر، جن میں راجپوت تھے، مراٹھاس تھے، اور جو سکھ تھے، ان کو ایلینیٹ کر دیا اورنگزیب عالمگیر کی پالیسی نے، اور ایمپائر ایکچولی 50 سال کی رین کے اندر کمزور ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ جو رزلٹ ہوتا ہے کسی بھی کام کا، وہ کچھ عرصے بعد آتا ہے، ود ان ڈیکیڈز، یعنی 20-25 سالوں کے اندر ہی ایمپرر اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد مغل ایمپائر بیکیم اے شیڈو آف اٹس فارمر سیلف، یعنی ایک صرف سایہ رہ گیا تھا مغل ایمپائر کا۔ اور جو کہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اس کو گرنے میں، تو اس کو لگا تھوڑا سا ٹائم گرنے میں، مگر ایونچولی یہ جو پالیسیز تھی اورنگزیب عالمگیر کی، یہ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا ڈیمائز آف دی مغل ایمپائر۔ انڈیا میں اورنگزیب عالمگیر کو آج ویلنائز کیا جاتا ہے، اس کو ایک ظالم جابر بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہم اس کو ڈیفینڈر آف دا فیتھ سمجھتے ہیں۔ دارا کو بھی اگین 2 قسم کے خیالات ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارا اگر بادشاہ بن جاتا تو وہ لاسٹ ہوپ فار اے پلورل انڈیا تھا، مگر مین سٹریم نیریٹو کے اندر دارا شکوہ کو بہت زیادہ یاد نہیں رکھا جاتا۔ ہم تو اپنی
آج سے 80 90 100 سال پرانی ہسٹری کو صحیح طرح نہیں پڑھتے تو 100 200 500 سال پہلے کی تاریخ کو ہم نے کیا پڑھنا ہے. مگر جو انٹرسٹنگ بات ہے دارا شکوہ کی سٹوری کو ریوائیو کرنے کی وہ یہ کہ اس کی جو ڈیفیٹ تھی وہ ایک پرسنل ٹریجڈی صرف نہیں تھی, وہ ایکچولی سمبلائز کرتی تھی آف این آلٹرنیٹ پاتھ یا ایک آلٹرنیٹ پاسبل پاتھ فار ساؤتھ ایشیا جو شاید اسپریچول پلورلزم کی طرف تھا اور انٹلیکچوئل اوپننس کی طرف تھا. اور اورنگزیب عالمگیر کا جو ٹرائمف ہے, جو اس کی جیت ہے, جو اس کا رین ہے, وہ اس آئیڈیا کے اندر انٹرنچ ہے کہ آئیڈینٹی ہیڈ ٹو بی پیوریفائڈ ناٹ ہارمونائز, یعنی شناخت کو پاکیزہ کرنا ہے, ہم آہنگ نہیں کرنا. فاسٹ فارورڈ کر لیں جی 1947, ہم ہر اس قسم کی ویڈیو میں فاسٹ فارورڈ کر کے 1947 پہ آ جاتے ہیں. انڈیا اینڈ پاکستان سپلٹ آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. یہ کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ جو اورنگزیب کی لاجک ہے یہ سینچریز کے بعد پلے آؤٹ کر رہی تھی ہندوستان کے سب کانٹیننٹ میں, کہ دو فیتھ جو بڑے فیتھ ہیں وہ ایک چھت کے نیچے سروائیو نہیں کر سکتے. مگر بہت سے لوگ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ پارٹیشن جو ہے وہ اٹ واز مور اباؤٹ کلونیل پالیٹکس اور پاور اور تھیولوجی کے اوپر پارٹیشن بیس نہیں تھا, الٹیمیٹلی یہ پارٹیشن ہو ہی جانا تھا. مگر یہ جو آواز ہے, یہ جو ایکو ہے اورنگزیب اور دارا شکوہ کی جنگ کا, یہ انڈینائبل ہے. دارا ورسز اورنگزیب از ناٹ جسٹ ہسٹری, صرف تاریخ نہیں ہے, ایک آئینہ. وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا پولیٹکس کو پیورٹی امپوز کرنی چاہیے یا امبریس کرنا چاہیے پلورلٹی کو, یعنی سیاست کو کیا یکسانیت کو نافذ کرنا چاہیے یا کثرت کو گلے لگانا چاہیے. دارا شکوہ کا جو مقبرہ ہے, ٹوم ان مارکڈ, ہمایوں کا جو ٹوم ہے, ہمایوں کا جو مقبرہ ہے, وہاں پہ ایک ان مارکڈ گریو کے اندر دارا شکوہ آج بھی دفن ہے. اورنگزیب عالمگیر آن دی ادر ہینڈ خلد آباد ہندوستان مہاراشٹر میں ایک سمپل آسٹر گریو میں دفن ہے. ایک بھائی جو جنگ ہار گیا, ایک بھائی جو اپنے خیالات کی وجہ سے مار دیا گیا, ایک بھائی جو تخت و تاج کے لیے مار دیا گیا, اور دوسرا بھائی شاید حکومت اس نے کی مگر الٹیمیٹلی ایک بہت بڑی ایمپائر اس کے فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی. دارا فیلڈ پرنس ہے, تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایک فیلڈ پرنس تھا. مگر ہم اس بات پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ مے بی دارا واز دا فیوچر دیٹ نیور کیم. اور اب جو اس سارے مسئلے کی کنٹروورسی ہے وہ انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, آج بھی بحث ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کا جو مقبرہ ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو کیا اورنگزیب عالمگیر واز اے سیویئر یا دا ایمپرر ہو بروک دی ایمپائر, یعنی وہ بادشاہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی مغل ایمپائر تباہ ہوگی. اس سوال کا جواب ویسے ہم نے نہیں دینا, ہمارا کام آپ کو تاریخ کو بتانا تھا, آنسر آپ نے دینا ہے. کیونکہ یہ جو جنگ تھی دونوں بھائیوں کی, یہ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے. بہت شکریہ.